آج مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ آج کے مسائل میں سے یہ ہے کہ آدمی غسل کرتا ہے تو بعض دفعہ دانتوں کے اندر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہوتی ہے، رات کو گوشت کھایا تو وہ دانتوں میں اٹک گیا یا کوئی اور ایسی چیز، اور غسل میں تو چونکہ پورے منہ میں پانی بہانا ضروری ہوتا ہے، تو اگر آسانی سے وہ دانتوں سے نکال سکتا ہے تو نکال، اگر وہ نہیں نکل سکی اور دانتوں میں رہ گئی تو وہ معاف ہے، وہ غسل ہو گیا۔ اسی طرح اگر غسل کر لیا، بعد میں یاد ہے کہ غسل کا کوئی فرض رہ گیا تھا، مثلا غسل کر لیا، آ گیا، نماز بھی پڑھ لی، بعد میں یاد ہے کہ میں تو ناک میں پانی نہیں ڈالا تھا، اب نئے سرے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں، بس وہی ناک میں صرف پانی ڈال لے، اس کا غسل ہو گیا۔ باقی غسل تو چونکہ ہو چکا تھا، اب نماز نہیں پڑھ چکا تھا تو نماز دوبارہ پڑھ لے، چونکہ غسل نہیں ہوا تھا، لیکن اسی فرض کو دہرا لینا ہی کافی ہوتا ہے، دوبارہ پورا غسل کا اعادہ کرنا، غسل دوبارہ کرنا یہ شرعاً ضروری نہیں ہوتا۔ اور ایک بات عرض کروں کہ شریعت میں پاکی ناپاکی کے مسائل میں بہت زیادہ آسانی ہے، لوگ بہت سارے وہم کا شکار رہتے ہیں، وہ پاکی ناپاکی کے مسئلے میں جتنا شریعت نے سہولت اور آسانی رکھی ہے وہ اتنے ہی اس میں زیادہ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ پھنسے اور الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ناپاک نہ ہو گئے اور ناپاک نہ ہو گئے۔ حالانکہ شریعت میں پاکی ناپاکی کے مسائل میں بہت زیادہ نرمی ہے، بہت زیادہ آسانی ہے، تو اس لیے اگر کسی آدمی کو کوئی اس طرح کے مسائل درپیش ہوں کہ یہ خیال رہتا ہو شاید میں پاک صحیح نہیں ہوا، شاید میں پاک صحیح نہیں ہوا، وہ کسی مفتی سے پوچھ لیا کرے تاکہ وہ اپنی زندگی ساری ایسی بے جا احتیاطوں میں اور وہموں میں نہ گزارے، اپنی آسانی سے زندگی گزارے اور سہولت کے ساتھ دین پر چلتا رہے، بلا وجہ کی مشقت نہ اٹھائے۔ یا ہم واش روم میں جاتے ہیں، واش روم پاک ہوتے ہیں ہمارے، جو خاص طور ہمارے گھروں کے واش روم ہیں ان میں تو کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہوتی کہ ناپاکی والی، غسل خانہ ہے وہ بھی پاک ہے، حتیٰ کہ پاٹ وہ بھی پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ سنجے کے بعد پانی بہا دیتے ہیں تو وہ بس پاک ہو گئی۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بس غسل خانے میں بھی اگر پانی گر کے چھینٹا آ گیا اوپر کپڑوں پہ چھینٹے پڑ گئے، اور لوٹے والا پانی لگ جائے، اس میں سنجا کرتے ہیں وہ پانی کپڑوں کو لگ جائے پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوٹے پہ چھینٹا لگ جائے کپڑے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کون سا ناپاک تھا۔ تو ایسے بلا وجہ وہم میں نہیں پڑنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جہاں جوتا لگ گیا وہ جگہ ناپاک ہوگی، ہاں جوتا اگر ناپاک ہے تو ناپاک ہے، اگر جوتا ناپاک نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ جوتا ناپاک تھوڑی ہوتا ہے، جوتا پاک بھی ہوتا ہے، نہا کر آئے پاک ہے، نہانے کے بعد پھر ہم پھرتے رہے باہر گھر کے صحن میں، باہر گلی میں گئے جہاں کوئی ناپاکی نہیں تھی، جوتا خشک ہو کر نیچے لگتا رہا، وہ کوئی ناپاک تھوڑی ہوا ہے، ہاں کوئی ناپاکی ہو تو لگتی ہے، ایسے بلا وجہ ناپاکی نہیں ہوتی، تو اس میں بھی ہم اپنے آپ کو وہموں سے بچیں، اللہ تعالیٰ شریعت پر چلنے والا ہو۔